بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج ہم حدیث نمبر 45 پڑھیں گے۔ باب الوضوء مما یشرب منہ السباع وتلغ فیہ۔ یہ باب اور اس کے بعد آنے والا باب جو ہے باب الوضوء بماء البحر، تو ان دونوں ابواب سے محدثین پانی کے پاک اور ناپاک ہونے کا جو مسئلہ ہے تو وہ یہاں پہ ان ابواب میں وہ تفصیلاً ذکر کرتے ہیں۔ یہ پانی میں گندگی گر جائے یہ تو وہ پانی ناپاک ہوتا ہے یا نہیں، یہ اگر ناپاک ہوتا ہے تو وہ کب ہوتا ہے، یہ پانی کے قلیل اور کثیر مقدار میں کہ تھوڑا پانی وہ کتنا پانی ہوتا ہے اور زیادہ پانی وہ کتنا پانی ہوتا ہے، یہ تو اس میں فقہائے کرام کا اختلاف ہے۔ جی اسی طرح پانی کے متعلق وہ 3 اوصاف کا ذکر کرتے ہیں کہ اگر پانی کے ان 3 اوصاف میں سے 3 صفات میں سے کوئی ایک صفت تبدیل ہو جائے یا اس کی بو جو اس سے بو آتی ہے تو وہ آنے لگے، یا اس کے رنگ میں کوئی فرق آ جائے یا اس کے ذائقے میں کوئی فرق آ جائے، تو پھر اس کی بنیاد پہ پانی کے پاک اور ناپاک ہونے کا فیصلہ یہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ علماء اور فقہاء محدثین کے درمیان یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے۔ بعض لوگوں کے نزدیک تو یہ کام نہایت آسان ہے اور وہ بعض روایات کو وہ لیتے ہیں، حدیث کی کتابوں میں وہ بھی مذکور ہیں کہ ان الماء طہور لا ینجسہ شیء، ہر قسم کا پانی یہ پاک ہے اور پانی کو کوئی چیز وہ نجس نہیں کر سکتی، پلید نہیں کر سکتی، بھلے اس کا رنگ، بو، ذائقہ وغیرہ وہ تبدیل ہو جائے، لیکن حدیث میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ پانی یہ پاک ہے اور پاک کرنے والی چیز ہے اور اسے کوئی چیز وہ نجس اور ناپاک نہیں کر سکتی۔ جی تو ان لوگوں کا کام تو آسان ہے، تو انہوں نے حدیث میں بس حدیث کے ظاہری مفہوم سے انہوں نے معنی اخذ کیا اور اپنی جان چھڑا لی، لیکن محدثین اور فقہاء وہ کہتے ہیں کہ قلیل تھوڑے پانی میں اگر ناپاکی گر جاتی ہے تو وہ پانی وہ گندا ہو جاتا ہے، زیادہ پانی میں اگر یہ 3 اوصاف یہ تبدیل نہیں ہوتے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ پانی وہ زیادہ ہے۔ یہ قلیل اور کثیر کے تعین میں اختلاف ہے یہ ائمہ 4 اور دیگر فقہاء کے درمیان۔ امام مالک رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ پانی میں گندگی کے اثر کو دیکھا جائے گا، یعنی اگر اثر اس میں ظاہر ہے یہ تو ہم کہیں گے کہ یہ پانی یہ ناپاک ہے، یعنی یہ 3 چیزوں کو دیکھا جائے گا کہ اگر ان 3 چیزوں کا اثر اس میں یا اس کے بو میں یا اس کے رنگ میں یا اس کے ذائقے میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا، بس یہی 3 چیزوں کا اعتبار ہے، تو اگر یہ نظر نہیں آ رہا تو پانی پاک ہے، اور اگر ان میں سے کوئی وصف کوئی صفت وہ نظر آ رہی ہے تو پھر پانی یہ ناپاک ہے۔ امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل
یہ ان روایات کو لیتے ہیں کہ جن میں قلتین کا ذکر ہے جی اذا کان الماء قلتین لم يحمل الخبث. قلہ یہ مٹکے کو کہا جاتا ہے. عموماً دیہات میں عورتیں یا چونکہ عورتیں ہی وہ مٹکوں میں سر کے اوپر مٹکے کو لاد کر وہ پانی وہ لاتی ہیں. یہ تو وہ ان روایات کو لیتے ہیں کہ پانی اگر 2 مٹکوں کے برابر ہو تو یہ زیادہ پانی ہے. یہ اور اسے اللہ کے پیغمبر نے پاک قرار دیا ہے. ہاں اگر اس سے کم ہو تو پھر پانی وہ 2 مٹکوں سے کم ہے تو پھر وہ ناپاک ہوگا. یہ امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل ان کا قول ہے. وہ کہتے ہیں کہ 2 مٹکے یا اس سے زیادہ پانی یہ کثیر پانی ہے. ہاں ناپاکی گرنے سے یہ اس وقت ناپاک ہوگا اگر ان میں سے کوئی وصف وہ تبدیل ہو جائے. اور 2 مٹکوں سے اگر کم پانی ہو اور اس میں ناپاکی گر جائے تو اگرچہ اس میں وہ وصف تبدیل نہ ہوا ہو لیکن آپ کے سامنے اس میں تھوڑی سی گندگی وہ ڈال دی گئی ہو تو تھوڑے سے پانی میں بھی اگر اس میں مثلا چند قطرے وہ بول کے ڈال دیے جائیں تو وہ تو ناپاک نہیں ہوتا. نہ اس کے ذائقے میں کوئی تبدیلی آتی ہے, نہ اس کے بو میں نہ اس سے کوئی بدبو آتی ہے اور نہ اس کے رنگ میں کوئی فرق آتا ہے. لیکن چونکہ پانی 2 مٹکوں سے کم ہے تو اسی وجہ سے وہ تھوڑی سی گندگی اور ناپاکی گرنے سے بھی وہ پانی وہ ناپاک ہو جائے گا. اور اگر 2 مٹکے یا 2 مٹکوں سے زیادہ پانی ہو اور اس میں ناپاکی آپ کے سامنے گر بھی جائے تو پھر ان 3 اوصاف کو دیکھا جائے گا. تو اگر ان 3 اوصاف میں کوئی وصف وہ ظاہر نہ ہو چکا ہو تو پھر پانی پاک ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور حنفیہ کے نزدیک یہ قلیل تھوڑے پانی اور زیادہ پانی کا دار و مدار یہ پانی کے پھیلاؤ پر ہے. یعنی جہاں پہ تالاب ہے, جہاں پر یہ پانی پھیلا ہوا ہے, یہاں پہ امام محمد نے باب کے آخر میں یہ اپنا تبصرہ یہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں اذا کان الحوض عظیما, اگر حوض اور تالاب یہ بڑا ہو تو ان حرکت منہ ناحیۃ, اگر تالاب میں اس کے ایک جانب اس کی ایک طرف کو حرکت دے دی جائے یعنی پانی کو آپ ہلا لیں, لم تتحرک بہ الناحیۃ الاخری, تو اس سے وہ دوسرا کنارہ وہ حرکت میں نہیں آتا. کیونکہ پانی کی یہ لہریں اگر آپ یہاں پہ اسے حرکت دے دیں اور وہ پانی کے دوسرے کنارے کو وہ پہنچ جائیں, تالاب کے دوسرے کنارے کو پہنچ جائیں, تو یہ چھوٹا تالاب ہے. بڑے تالاب میں اگر آپ اس کی ایک جانب کو حرکت دے دیں تو وہ لہریں وہ درمیان میں ہی وہ ٹوٹ جاتی ہیں اور وہ دوسرے کنارے تک وہ نہیں پہنچتی. تو احناف حنفیہ کے نزدیک لم یفسد ذالک الماء, تو یہ پانی اسے گندا نہیں کرتا. وہ چیز اگر اس میں درندوں نے پیا ہو یا کوئی گندگی وغیرہ وہ اس میں گر چکی ہو. ہاں اگر اس پانی اس کی بو, ذائقہ, رنگ وغیرہ وہ تبدیل ہو چکے ہوں تو پھر اگر یہ بڑے سے بڑا تالاب بھی ہو تو وہ پانی وہ ناپاک ہوگا. لیکن اگر یہ تالاب یہ چھوٹا ہے, چھوٹے تالاب کی نشانی کیا ہے؟ اگر آپ ایک جانب کو حرکت دے دیں اور دوسری جانب کو وہ حرکت وہ پہنچ جاتی ہے تو پھر اس میں سے اگر درندے پانی پیتے ہیں, منہ ڈالتے ہیں کیونکہ وہ اپنی زبان سے یہ پانی پیتے ہیں اور ان میں ان کا جو لعاب ہوتا ہے, یا اگر اس میں گندگی وغیرہ وہ پڑی ہوئی ہو تو پھر اس سے وضو وغیرہ وہ نہیں کیا جائے گا, وہ پانی وہ ناپاک ہے. تو یہ فقہائے کرام کے درمیان
پانی کے قلیل اور کثیر مقدار میں یہ اختلاف ہے۔ باب الوضوء مما یشرب منہ السباع وتلغ فیہ، یہ باب ہے وضو کرنا مما اس تالاب سے، اس پانی سے، یشرب منہ السباع جس سے درندے پانی پیئیں، وتلغ فیہ اور اس میں منہ ڈالیں۔ ولوغ کہتے ہیں منہ ڈالنے کو، چونکہ اس میں حرام جانور وہ بھی آتے ہیں کہ جن کا گوشت کھانا وہ حرام ہے، تو لازماً یہ ان کی وہ تھوک وغیرہ وہ اثر وہ اس میں وہ ڈل جاتا ہے اس پانی میں۔ تو یہاں پہ یہ اس روایت کا بیان ہے۔ یہ اخبرنا مالک، ہمیں امام مالک نے خبر دی، اخبرنا یحییٰ ابن سعید، وہ یحییٰ ابن سعید سے، یحییٰ ابن سعید الانصاری، عن محمد ابن ابراہیم ابن الحارث التیمی، یہ دونوں وہ بخاری کی پہلی روایت کے راوی ہیں۔ عن یحییٰ ابن عبد الرحمن ابن حاتب ابن ابی بلتعہ، یحییٰ ابن عبد الرحمن ابن حاتب ابن ابی بلتعہ، حاتب ابن ابی بلتعہ صحابی جو سورہ ممتحنہ میں ان کا وہ تفصیلی واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے قریش کو خط لکھا تھا، تو یہ اس کے حاتب ابن ابی بلتعہ کے پوتے ہیں، یحییٰ ابن عبد الرحمن ابن حاتب ابن ابی بلتعہ۔ ان عمر بن الخطاب، یہ روایت یاد رکھیں یہ منقطع روایت ہے، اس میں یہ مضمون یہ تو دیگر روایات سے یہ ثابت ہے، لیکن میں اس سند کی بات کر رہا ہوں کہ یہ سند یہ منقطع ہے۔ کیسے؟ اگر آپ یحییٰ ابن عبد الرحمن اس کے حالات دیکھیں اور ان کا ترجمہ یہ کتابوں میں دیکھیں تو ان کی پیدائش یہ 34 ہجری میں ہوئی ہے یا 32 ہجری میں ہوئی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تقریباً 23 یا 24 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، تو یہ ان کے انتقال کے بعد پیدا ہوئے ہیں، کوئی 10 سال بعد یا 9 سال بعد۔ تو یحییٰ ابن عبد الرحمن حضرت عمر سے وہ کیسے روایت کر سکتے ہیں؟ اسی لیے یہاں پہ انہوں نے ان عمر بن الخطاب، انہوں نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ اخبرنی یا حدثنی یا سمعتو، یہ الفاظ بھی انہوں نے استعمال نہیں کیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان عمر بن الخطاب، حضرت عمر ابن خطاب، خرج فی رکب، وہ نکلے ایک قافلے میں، رکب یہ اس میں جمع ہے، اس میں جمع یہ وہ لفظ ہوتا ہے کہ معنی تو اس کا جمع کا ہوتا ہے لیکن اس کا واحد وہ نہیں ہوتا، تو رکب قافلے کو کہتے ہیں۔ قافلے میں چونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں لیکن رکب کا واحد نہیں ہے۔ خرج فی رکب، نکلے وہ ایک قافلے میں، فیہم عمرو بن العاص، کہ جس میں عمرو بن العاص صحابی بھی تھے۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ جو والی مصر ہیں، اور مصر انہی کے ہاتھوں یہ فتح ہوا تھا۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اس قافلے میں تھے، سفر ہے، حتی وردوا حوضا، یہاں تک کہ یہ ایک حوض پر آئے۔ حضرت عمر، عمرو بن العاص، قافلہ، فقال عمرو بن العاص، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، وہاں پہ اس تالاب کے قریب ایک شخص کھڑا ہے، تو اس تالاب والے سے وہ پوچھتا ہے، یا صاحب الحوض، اے تالاب والے، حل ترد حوضک السباع، کیا تمہارے اس حوض پر، یعنی مطلب یہ کہ تم چونکہ اس علاقے کے لگتے ہو، حل ترد حوضک السباع، کیا آتے ہیں تمہارے اس تالاب پہ درندے اور وہ یہاں پہ اس تالاب سے پانی پیتے ہیں؟ یہ تاکہ یعنی ہم سفر میں ہیں، شاید یہاں سے وہ پانی پی رہے ہوں، یا وہ وضو بنانے کے لیے انہوں نے یہ سوال پوچھا ہو، نماز کا وقت ہو۔ حل ترد حوضک السباع، کیا آتے ہیں تمہارے اس تالاب پہ درندے؟ فقال عمر بن الخطاب، ابھی اس تالاب والے نے جواب نہیں دیا، اس دیہاتی نے جواب نہیں دیا،
حضرت عمر نے درمیان میں انہوں نے بات کی اور وہ حوض والے سے وہ کہتے ہیں یا صاحب الحوض، اے تالاب والے، لا تخبرنا، ہمیں خبر نہ دو، یعنی اس سوال کا جواب نہ دو. وجہ فإنا نرد علی السباع وترد علینا، یہ کبھی تو ہم وارد ہوتے ہیں درندوں پر، یعنی کبھی تو ایسے ہوتا ہے کہ ایک تالاب میں ہم درندوں سے پہلے آ جاتے ہیں، تو یہ بھی ممکن ہے کہ ابھی شاید ہم پہلے آ چکے ہوں اور درندوں نے یہاں سے پانی نہ پیا ہو اور یہ پانی نہ پاک ہو. وترد علینا، اور کبھی درندے جو ہیں وہ ہم پر وارد ہوتے ہیں، یعنی مطلب یہ کہ ہم سے پہلے انہوں نے یہاں سے پانی پی لیا ہو اور شاید ہم ان کے بعد آئے ہوں. تو اسی لیے یہ دونوں احتمالات ہیں اور چونکہ ہم سفر میں ہیں اور سفر میں انسان کو کافی ضرورتیں یہ پیش آتی ہیں، تو اسی لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم ہمیں اس کا جواب دو، کیونکہ اگر تم نے ہمیں اس کا جواب دے دیا کہ تم سے پہلے یہاں پہ درندے آ چکے ہیں، تو پھر ہم اس میں یہ تحقیق کرنے لگ جائیں گے کہ یہ پانی تھوڑا ہے، زیادہ ہے، پاک ہے، ناپاک ہے، پھر اس کے ذائقے، بو، رنگ وغیرہ ان چیزوں میں ہم پڑ جائیں گے. اور چونکہ یہاں پہ دیگر پانی تو ہے نہیں اور ہمیں ضرورت ہے، تو اسی وجہ سے ہمیں خبر نہ ہی دو، تو ہم اس پانی کو اپنی اصل پہ کہ یہ پانی پاک ہی ہے تو ہم اسے پاک ہی سمجھیں گے اور ہم اس سے اپنا کام وہ چلا لیں گے. روایت کا یہ مطلب ہے. قال محمد، امام محمد فرماتے ہیں کہ اذا كان الحوض عظیما، جب تالاب بڑا ہو، ان حرکت منہ ناحیۃ، کہ اگر حرکت دی جائے اس سے، ناحیۃ کہ ایک جانب کو، ایک کنارے کو حرکت دی جائے، لم تتحرک بہ الناحیۃ الاخری، تو حرکت نہیں کرتی اس حرکت دینے سے الناحیۃ الاخری، دوسری جانب کو وہ لہریں وہ نہیں پہنچتی اور وہ لہریں وہ درمیان میں ہی وہ ختم ہو جاتی ہیں. لم یفسد ذلک الماء، یفسد فعل ہے اور یہ ما ولغ فیہ من سبع یہ اس کا فاعل ہے اور ذلک الماء یہ مفعول ہے. لم یفسد ذلک الماء، تو خراب نہیں کرتا اس پانی کو، گندا نہیں کرتا اس پانی کو، ناپاک نہیں کرتا اس پانی کو. کیا چیز ناپاک نہیں کرتی؟ ما وہ چیز ولغ فیہ من سبع، کہ اس میں درندوں نے منہ ڈالا ہو، درندوں نے اس سے پانی پیا ہو. یعنی اگر تالاب اتنا بڑا ہو کہ اس کی ایک جانب حرکت دینے سے دوسری جانب وہ حرکت نہیں کرتی، تو پھر ایسے پانی کو درندوں کا پانی پینا اور اس میں ان کا منہ ڈالنا تو وہ اسے ناپاک نہیں کر سکتے. ولا ما وقع، یہ بھی اسی پر عطف ہے، اور نہ ہی اسے وہ چیز ناپاک کر سکتی ہے، وقع فیہ یہ کہ واقع ہوا ہو، گرا ہو اس میں، من قذر کوئی گندگی، اور نہ ہی اس میں کوئی گرنے والی گندگی وہ اسے ناپاک کر سکتی ہے. ہاں کہ اگر کہ اس کے ان تین اوصاف میں سے اس بڑے تالاب میں سے بھی کوئی وصف وہ ظاہر ہو چکا ہو اور وہ غالب ہو، تو پھر ایسی صورت میں وہ بڑا تالاب بھی ناپاک ہوا. الا ان یغلب علی ریح او طعم، ہاں اگر غالب ہو جی، الا ان یغلب، ہاں اگر غالب ہو جی، اگر غالب ہو کہ اس پر اس کی جو بو ہے وہ غالب ہو جی، او طعم یا اس کا ذائقہ وہ غالب ہو، اور تیسرا وصف وہ مذکور نہیں ہے، یعنی وہ رنگ ہے، لون ہے. ہاں اگر جی اس پر اس کی بو غالب ہو، ذائقہ غالب ہو اور رنگ غالب ہو، تو پھر ایسی صورت میں وہ پانی وہ ناپاک ہوگا. فَإِذَا كَانَ حَوْضًا صَغِيرًا، پس اگر تالاب چھوٹا ہو،
تو ان چھوٹے تالاب کی تعریف کیا ہے حنفیہ کے نزدیک؟ ان حرکت منہ ناحیتن، کہ اگر حرکت دی جائے اس سے ناحیتن ایک جانب کو، ایک کنارے کو، تحرکت الناحیت الاخری تو حرکت کرتی ہے دوسرا کنارہ بھی حرکت کرتا ہے، فولغ فیہ السباع اور منہ ڈالے اس میں، پانی پیئے اس سے، السباع درندے، کہ او وقع فیہ القذر یا گرے اس میں گندگی، تو لا یتوضأ منہ وضو نہیں کیا جائے گا اس چھوٹے تالاب سے، کہ اس چھوٹے تالاب سے وضو وہ نہیں کیا جائے گا اگر اس میں تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ اس میں درندے پانی آ کر پیتے ہیں، اور اگر اس میں بظاہر گندگی جو ہے تمہیں اس پانی میں یہ پڑی ہوئی وہ تم دیکھتے ہو، یا تمہارے سامنے اس میں کسی نے گندگی وہ ڈالی ہو، لیکن اگر تم نے کہ اس میں درندوں کو پانی پیتے ہوئے نہیں دیکھا، یا اس میں بظاہر کوئی گندگی نہیں ہے، اور وہ 3 اوصاف وغیرہ بھی وہ بھی اس میں نظر نہیں آ رہے، تو پھر حضرت عمر کی اسی روایت پہ عمل کیا جائے گا کہ اس میں اس نے اس تالاب والے کو منع کیا ہے کہ پانی بظاہر صاف نظر آ رہا ہے، اسی لیے تم ہمیں خبر نہ دو اور ہم اپنی ضرورت وہ پوری کر لیتے ہیں۔ الا یرا یا الا یرا یا الا ترا، الا ترا بھی ہے یہاں پہ، جی آیا تو نہیں دیکھتا، آیا یا یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ان عمر ابن الخطاب، کہ بے شک عمر ابن خطاب کرہا، جی انہوں نے یہ بات ناپسند کی، این یخبرہ کہ وہ شخص حضرت عمر کو خبر دے، وہ تالاب والا، ونہاہ عن ذالک اور منع کیا حضرت عمر نے اس تالاب والے کو عن ذالک خبر دینے سے، ذالک میں اشارہ اس اخبار کی طرف، اس کے خبر دینے سے حضرت عمر نے انہیں منع کیا۔ وَهَذَا كُلُّهُ قَوْلُ ابی حنیفہ، اور یہ تمام امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول بھی ہے، یعنی ان کا ہر قول دراصل یہ ایک حدیث کی بنیاد پہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ وہ اپنی طرف سے کوئی دین وہ بنا رہے ہیں۔ باب الوضوء بماء البحر، یہ بھی اسی سے متعلق ہے۔ ماء البحر، سمندر کے پانی سے وضو کرنا، جی اس میں کیا شک ہے؟ اصل میں صحابی نے جو سوال کیا ہے، جی ایک تو اس بنیاد پہ کہ سمندر کا پانی نمکین ہوتا ہے تو اس کا ذائقہ وہ تبدیل ہوتا ہے، ایک یہ، اور دوسری بات یہ کہ چونکہ سمندر میں تو لاکھوں کروڑوں جانور وہ رہتے ہیں، اسی طرح مچھلیاں، تو وہ تو اسی میں مر جاتی ہیں، تو صحابی کا سوال وہ اس بنیاد پہ ہے کہ اس میں تو یہ چیزیں مردار ہو جاتی ہیں، مر جاتی ہیں، اور سمندر کا پانی اس کا ذائقہ یہ بھی نمکین ہوتا ہے، تو کیا اس سے وضو کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو اللہ کے پیغمبر نے جواب دیا کہ سمندر کا پانی وہ پاک ہے اور وہ پاک کرنے والا ہے۔ اخبرنا مالک، ہمیں امام مالک نے خبر دی، حدثنا صفوان بن سلیم عن سعید بن سلمہ ابن الازرق عن المغیرہ ابن ابی بردہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ ان رجلا، ایک شخص نے، سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول سے پوچھا، فقال، تو اس نے کہا، انا نرکب البحر، ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں، سوار ہوتے ہیں کشتیوں پہ، تجارت کے لیے لوگ جاتے ہیں، مچھلیوں کا شکار کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں، اور کئی کئی دن تک وہ سمندر کے اندر ہی ہوتے ہیں۔ یہ انا نرکب البحر، ہم سواری کرتے ہیں سمندر پہ، ونحمل معنا القلیل من الماء، اور ہم اٹھاتے ہیں اپنے ساتھ تھوڑے سے پانی کو، یعنی اپنے ساتھ تھوڑے سے پانی کو ہم لے جاتے ہیں۔ فَإِن تَوَضَّأْنَا بِهِ، پس اگر ہم وضو کریں اس پانی سے، اس تھوڑے سے پانی سے، عطشنا، تو ہم پیاسے ہو جائیں، یعنی ہمارے ساتھ پینے کا پانی نہ ہو، اور سمندر کا پانی وہ پینے کے قابل نہیں ہوتا کیونکہ وہ اتنا سخت کڑوا ہوتا ہے اس نمکین ہونے کی وجہ سے
کہ اس سے انسان اپنی پیاس بجھا نہیں سکتا. فَإِن تَوَضَّأْنَا بِهِ پس اگر ہم وضو کرے اس تھوڑے پانی سے, عَطِشْنَا تو ہم پیاسے ہو جائیں. یہ أَفَنَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ تو آیا ہم وضو کر سکتے ہیں سمندر کے پانی سے, جبکہ سمندر کا پانی اس کا ذائقہ تبدیل ہوا ہوتا ہے اور اس میں یہ تمام جانور جو ہے وہ بھی مر جاتے ہیں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا هو الطہور ماؤہ الحلال میتتہ سمندر کا پانی یہ پاک ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے, اور الطہور ماؤہ اس کا پانی یہ پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے. طہور اصل میں طاہر اور مطہر دونوں کو کہا جاتا ہے. طہور کے اس ایک لفظ میں دونوں معانی پڑے ہوئے ہیں, یعنی خود بھی پاک ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے. یہ اب بعض چیزیں وہ پاک ہوتی ہیں لیکن وہ پاک کرنے والی نہیں ہوتی. مثلا شربت ہے تو شربت بھی تو بظاہر ایک مایہ ہے, ایک لیکوڈ ہے, اب وہ پاک تو ہے لیکن اگر آپ اس سے کپڑوں کو صاف کرتے ہیں تو وہ مطہر نہیں ہے, پاک کرنے کے لیے وہ استعمال نہیں ہوتا. تو سمندر کا پانی خود بذات خود بھی پاک ہے اور وہ پاک کرنے والا بھی ہے. یعنی مطلب یہ کہ اگر آپ اس سے وضو کرتے ہیں تو یقیناً وضو کر سکتے ہیں, کپڑا دھوتے ہیں تو کپڑے کو وہ پاک کرتا ہے, کوئی بھی گندگی آپ اس سے دور کرنا چاہیں تو اس سے وہ گندگی وہ دور کر سکتے ہیں. اور الحلال میتتہ اور اس کا جو مردار ہے تو وہ بھی حلال ہے. اب سائل نے یہ سوال نہیں پوچھا لیکن اللہ کے پیغمبر نے ایک زائد جواب دیا ہے کہ اگر تمہارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اس میں مچھلیاں جو ہیں وہ مر جاتی ہیں تو ان مرے ہوئے مچھلیوں کے ساتھ یعنی وہ تو مردار ہو جاتی ہیں, تو کیا یہ ان کی وجہ سے وہ پانی وہ ناپاک ہو جاتا ہے؟ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ سمندر کا جو مردار ہے وہ بھی حلال ہے. وجہ یہ ہے کہ مچھلیوں میں وہ بہنے والا خون تو نہیں ہوتا کہ جو دیگر جانوروں میں ہوتا ہے, تو اسی لیے وہ پاک ہے. یہ الحلال میتتہ اور اس کا مردار جو ہے یہ حلال ہے. اسی لیے سمندر نے یہ اگر مچھلیوں کو کنارے پہ چھوڑا ہو اور وہ وہاں پہ مر چکی ہو تو اس کا کھانا جو ہے وہ حلال ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں کوئی ذبح کرنے کا آپشن وہ تو ہوتا نہیں ہے. امام بخاری نے کتاب العلم میں جو سب سے آخری باب ہے تو وہ باندھتے ہیں کہ آیا ایک شخص, ایک عالم, ایک مفتی وہ سائل کو اس کے سوال سے زیادہ جواب دے سکتا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں باب من اجاب السائل باکثر مما سألہ, کہ آیا ایک شخص وہ سائل کو اس کے پوچھے گئے سوال سے زیادہ جواب دے سکتا ہے؟ تو پھر انہوں نے وہاں پہ بھی بعض روایات ذکر کی ہیں, اور اس طرح کی روایات یہ کافی مثالیں ہیں کہ جس میں سائل نے سوال ایک پوچھا ہے لیکن جواب میں رسول اللہ نے زیادہ جواب بتایا ہے. مقصد یہ کہ اگر سائل کے ذہن میں کوئی شبہ ہو, کوئی شک ہو, تاکہ وہ بھی اس کے پوچھے بغیر وہ حل ہو جائے. قرآن نے بھی اس کی مثالیں وہ ذکر کی ہیں, جیسے مثلا سورہ بقرہ میں آتا ہے یسألونک ماذا ينفقون, پوچھتے ہیں آپ سے کیا خرچ کریں, تو اب جواب میں قل ما انفقتم من خیر, یہ تو اس کا جواب ہے کہ تم جو بہتر مال خرچ کرتے ہو, یعنی مطلب یہ کہ بہتر مال خرچ کرو. لیکن وہاں پہ سائل کے سوال سے زیادہ جواب دیا گیا ہے کہ بہتر مال بھی خرچ کرو لیکن لگانے کی جگہ یہ بھی معلوم کرو, اور یہ بھی تمہیں معلوم ہونے چاہیے فللوالدین والاقربین, یعنی مصارف اور مصرف یہ بھی تمہیں معلوم ہو. تو قرآن نے بھی سائل کے سوال سے زیادہ جواب دیا ہے. یہ الحلال میتتہ اور اس کا مردار یہ حلال ہے. یہ قرآن کہتا ہے حرمت علیکم المیتہ, تم پر مردار حرام ہے. تو اب قرآن نے مردار کو حرام قرار دیا ہے, لیکن
پھر دیگر جگہوں پہ قرآن نے مچھلی کے کھانے کو حلال قرار دیا ہے، اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ احلت لنا المیتتان. اسی طرح قرآن نے دم کو بھی، خون کو بھی حرام قرار دیا ہے، بہنے والا خون. تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے دو مرداروں کو حلال قرار دیا ہے، یعنی اگر ہم اسے ذبح نہ بھی کریں تو وہ ہمارے لیے حلال ہیں، اور دو خون بھی ہمارے لیے حلال ہیں. جی ایک ان میں بغیر ذبح کے مچھلی، اسے ذبح نہیں کیا جاتا لیکن حلال ہے، اور اسی طرح ٹڈی، یہ بھی جسے ہم پشتوں میں ملخ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ٹڈی یہ بھی ایک قسم ہے کہ جس کا کھانا یہ حلال ہے. اور جو خون ہے جمع ہوا تو اس میں یہ لیور ہے، کلیجی ہے، اور اسی طرح وہ پینکریاس وہ بھی ہے کہ جو وہ بھی ہمارے لیے وہ جمع ہوا خون ہوتا ہے تو وہ بھی حلال ہے. قال محمد، امام محمد فرماتے ہیں وَبِهَذَا نَأْخُذُ، اور اسی پر ہم عمل کرتے ہیں، ماء البحر طہور کغیرہ من المياه، سمندر کا پانی بھی اسی طرح صاف ہے، پاک ہے جس طرح دیگر پانی. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْعَامَّةِ، اور یہی امام ابو حنیفہ کا قول ہے اور عام فقہا علماء کا یہی قول ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.